آپ کو براہ راست لاہور لے چلتے ہیں جہاں پر پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی سچ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے۔ یہ پکچر ہے ساری، اور یہ میں نے رات کو آپ کے سارے ٹی وی چینلز کو بھی میں نے بھجوا دی تھی۔ اب اس کنٹیکسٹ کے اندر میں آل شریف سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولا، آپ نے سپریم کورٹ کے احاطے پہ جھوٹ بولا، آپ نے چیف جسٹس کے سامنے اور پورے فاضل جو بینچ تھا ان کے سامنے جھوٹ بولے، آپ نے عوام کے سامنے جھوٹ بولے، آپ نے جلسوں میں جھوٹ بولے، ہر جگہ جھوٹ بول بول کے آپ اب اس پوزیشن پہ آگے ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کے لیے اس قسم کے ٹیکٹس مت اڈاپٹ کریں۔ نواز شریف صاحب کی صحت، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے۔ ساروں کے ماں باپ، ساروں کے بیوی بچے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو صحت تندرستی کے اندر وہ رہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو معاذ اللہ کوئی ان کی صحت خراب ہو، لیکن کیونکہ وہ ہائی پروفائل کنوکٹڈ ہیں، قومی مجرم ہیں، تو ان کی ہر قسم کی ٹریٹمنٹ، ہر قسم کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ وہ قانون کے مہمان ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کے اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے کلیئر کر دوں کہ بالکل 100% ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، گھر سے ڈشیں اور کھانے بن کے آتے ہیں۔ مجھے پرسوں ایک بندے نے بتایا کہ لندن کے ایک ہوٹل سے ان کی کوئی بڑی پسندیدہ اور مرغوب ایک ڈش ہوا کرتی تھی، وہ بھی اسپیشل آئی ہے۔ ہر قسم کی فیسیلیٹیشن جمعرات والے دن آل اولاد ملتی ہے، جمعرات کے علاوہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اولاد میں سے، اہل خانہ میں سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو ان کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو پنجاب حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے ان کے اوپر۔ بس یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ میری آل شریف سے ریکویسٹ ہے۔ آپ بالکل نارمل ہیں، نواز شریف صاحب بھی بالکل نارمل ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ اور آل شریف یہ سمجھتے ہیں کہ پوری 22 کروڑ عوام اب نارمل ہے۔ وہ جو جھوٹ بولیں گے پوری 22 کروڑ عوام یقین کر لے گی، نہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، سوشل میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی ترقی کی یہ نا صدی ہے، اس میں ہر چیز فوری طور پہ سامنے آ جاتی ہے، جس طرح آپ کے سامنے ہی ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، اور سارا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، پہلی چیز۔ دوسری، پچھلے ایک ہفتے سے سانحہ سائیوال کے حوالے سے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ میں نے ایک دن بھی کوئی میڈیا بریفنگ نہیں کی ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم اس ایشو کے اوپر کسی قسم کی کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ کاؤنٹر پالیٹکس، نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ کاؤنٹر اٹیک، نہ اپوزیشن کی جائز ناجائز جو بھی تنقید ہو رہی تھی اس کے خلاف کوئی جواب دہی کرنا، کیونکہ پوری پاکستانی قوم، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت سارے شوق میں تھے، پوری 22 کروڑ عوام شوق میں تھی کہ ایک بے گناہ فیملی، خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے اوپر ہم نے بالکل، میں بھی اور باقی بھی ہماری حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پالیٹکس ہم نے نہیں کھیلی، لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کی طرف سے جو 7 دن گزرے ہیں، میں حیران تھا۔ کل حمزہ شہباز صاحب نے ان کیمرہ جو سیشن تھا، اپنی 6 منٹ کی تقریر میں ایک لمحے کے لیے نظر زمین سے اوپر نہیں اٹھائی، کیونکہ الفاظ اور زبان آپس میں ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ دل اور زبان آپس میں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جو لفظ وہ بولتے تھے اس لفظ کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے ماڈل ٹاؤن کی حاملہ خواتین کے آنسو بھی جو ہے نا ان کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے تھے، ماڈل ٹاؤن کے شیرخوار بچے بھی ان کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے تھے، ماڈل ٹاؤن کے 80 سال کے بزرگ جن کی کم از کم جو ہے وہ 5-6 انچ کی لمبی رسپیکٹیبل داڑھی ہوتی تھی، ان کے اوپر ظلم اور جبر، ان کے سینوں پہ سجنے والے پھول اور ان کے سینوں پہ سجنے والی گولیاں ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے دل اور دماغ کے سامنے آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن اور اسپیکر صاحب کا وہ سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے حمزہ شہباز صاحب نے زمین سے نظر نہیں اٹھائی اپنی 6 منٹ کی تقریر میں۔ ہم یہ 7 دنوں کے اندر اور بھی سانحہ گوجرا سے لے کے سانحہ قصور اور اس طرح کے 20 سانحہ کی ہم بات کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی۔ لیکن کل پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں
पंजाब हुकूमत की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इन ये जो लोग शेख रशीद के खिलाफ बातें करते हैं, उसकी कैपेसिटी 160% है। जब से मैं रेल में आया हूँ और भी नेक हो गया हूँ। मैं सुबह भी उठ के इबादत करता हूँ, या अल्लाह खैर करी, शाम को भी करता हूँ, क्योंकि हमने कोई पैसेंजर कोचेस नहीं खरीदी। अब नया इन्होंने टेंडर लगाया है और फ्रेट्स का भी 70 साल में हम सिर्फ 4% जी उठा रहे हैं। एनएलसी भी तैयार है कि वो भी अपना माल हमें शिफ्ट कर दें। हमारे पास अभी फ्रेट ट्रेन्स का मसला है, ये जो वैगन्स का और पैसेंजर कोचेस का। दुबई की भी बड़ी पार्टियां 2 ट्रेनें लेने के लिए तैयार हैं। कराची की एक और पार्टी आई है। हमने कहा है, एक हमने पैटर्न सेट किया है, लेकिन 2 ट्रेनें और प्राइवेट सेक्टर में इंशाल्लाह 23 मार्च से पहले हम एक और पार्टी के साथ भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। असल में माशरे में काम मेहनत करने का रुझान ख़त्म हो गया है। जितनी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेहनत करता है, अगर हम वजीर और एडवाइज़र उतनी ही मेहनत करना शुरू कर दें और अपने ऊपर आराम को हराम करार दे दें। रेलवे में हफ्ते की कोई छुट्टी नहीं है, मैं तो इतवार की छुट्टी भी नहीं करता, शायद इसीलिए बीमार हो गया हूं। 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक इंशाल्लाह आप मुझे ट्रेन में देखेंगे। हम क्लीनलीनेस और ग्रीननेस के लिए मुहिम चलाने जा रहे हैं। तमाम स्टेशन क्लीन होंगे, तमाम कोचेस। हम जो अब नई ट्रेनें चलाने जा रहे हैं वीवीआईपी, इसका कम्प्लीमेंट्री फूड में सफाई भी उस प्राइवेट पार्टी को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वही प्राइवेट पार्टी बेडिंग की, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर की जिम्मेदार हो और वही पार्टी उस ट्रेन की सफाई की जिम्मेदार हो। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है जी पिपरी में। आज मैं अभी इसके बाद उसको विजिट करने जा रहा हूं। और एक शायद अच्छी खबर ना हो पिंडी वालों के लिए कि मैं अपना ऑफिस भी फ्रेट के साथ कराची में शिफ्ट करने जा रहा हूं। अगर फ्रेट चलेगी तो पैसेंजर चलेगी जी, अगर फ्रेट नहीं चलेगी तो पैसेंजर में कोई फायदा नहीं होगा। इधर सुबह नाश्ते वाले सारे मेरे वाकिफ हैं, घबराएं नहीं, सारे निहारी वाले और हलीम वाले मेरे पुराने दोस्त हैं। और यहाँ पे निहारी और हलीम वालों के साथ मैं इंशाल्लाह ये फ्रेट का ऑफिस आज ही फाइनल करने जा रहा हूं। और तमाम फ्रेट का डिपार्टमेंट शुड बी शिफ्टेड टू कराची। नो मोर एंजॉयमेंट, नो मोर एंजॉयमेंट, नो मोर फ्री लंच। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि जितनी, क्योंकि रेलवे पे हर आदमी की नजर है जी, पाकिस्तान में डिस्कस ही नहीं कुछ हो रहा सिवाय रेलवे के। उन्होंने कहा जी जितनी जैली तंजीमें हैं, हमने उनको कहा जी कि 15 दिन दें, हम इसको मर्ज कर देंगे रेलवे में, जो जरूरी है उसको जिंदा रखेंगे, हल्का करेंगे बोझ रेलवे का। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा नहीं शेख रशीद 8 दिन में ही करो। मैंने उनसे बेग रिक्वेस्ट की है कि हमें 15 दिन दें। असल प्रॉब्लम यह है कि रेलवे की इंफॉर्मेशन, आम आदमी से बात करो, 1.5 लाख आदमी पेंशन पे है जी। अब 1.5 लाख ही काफी है मशवरे देने के लिए, इनू इधर कर दो तेनू इधर कर दो। मैं कभी ट्रांसफर पोस्टिंग पे नहीं गया, खुदा को गवाह बना के कहता हूं। मैं चाहता हूं रेल चले जी। मिनिस्टर की नौकरी आर्जी नौकरी होती है, रेलवे वाला दाखिल होता है, रेलवे में रिटायर भी होता है, लेकिन मैं करप्शन को माफ नहीं करूंगा जी। पाकिस्तान रेलवे में 0 टॉलरेंस होगी करप्शन के लिए, नो वे एट ऑल, नो वे एट ऑल। और लोगों ने तवज्जो दी है। हमने 3 महीनों 4 महीनों में, मैंने 1 महीना लेट लिया चार्ज, लेकिन मैंने कौम को कहा था कि मैं 100 दिन का, मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूं, मैं 100 दिन वाला वजीर नहीं हूं, मुझे 1 साल दें आप। और कौम ने दिया है। हमारी पैसेंजर ऑक्यूपेंसी 20% बढ़ी है जी इन 4 महीनों में। और इंशाअल्लाह ताला ये 4% को, और ये जो हमने 8 ट्रेनें चला रहे थे वो भी अंडरवेट थी जी। मैं देख रहा हूं रोज इनको कि 500 टन और 600 टन की 2 ट्रेनें वो एक हो सकती हैं। हम फ्यूल क्यों ज़ाया करें। और असल बात यह है, पहले भी मैं रेलवे में 1 साल रहा हूं, उस वक्त मुझे अब समझ नहीं इतनी थी जितनी अब मुझे रेलवे की समझ आ गई है। और मैं रेलवे की जो मुझे समझ आई है वो पाकिस्तान के लिए है। ML1 का मंडे को इजलास है जी प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में। ML1 जो है वो इनकलाब होगा। कराची से लेके पेशावर तक तमाम डबल ट्रैक रिन्यू होगा जी, और 160 की स्पीड पे मैंने स्टैंड लिया है। और आप मेरी बात पे यकीन रखें, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं 160 से 220 की स्पीड में कमी नहीं होने दूंगा जी।
ورنہ تو یہ عام سا کام ہے. 109 اور 110 پہ یہ ٹریک چل رہا ہے, کئی جگہوں پہ 110 پہ چل رہا ہے, کسی میں ایسی. لیکن فریٹ کی جو ریٹرن ہے, ایوریج جو ٹرین کی راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہ بڑی پور ہے ہماری. اس کو انکریز کرنا ہے. جب تک راؤنڈ اباؤٹ فریٹ کا ٹھیک نہیں ہوگا, اور ہمارے یہ جو گوڈاؤنز ہیں, کیا کہتے ہیں جی جو اترتے ہیں, ڈرائی پورٹ, there are serious reports against the dry ports. I'm going to change all this situation انشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ریلوے کا ملازم, ریلوے کا مزدور, ریلوے کا افسر جہاں گزرے وہ سر اٹھا کے گزرے, اور سر اٹھا کے گزرے کہ I belong to پاکستان ریلوے. اور یہی حال ہے یورپ میں. فوج کے بعد اگر کوئی دوسرا ادارہ ہے تو وہ ریلوے ہے. فوج کے بعد اگر پاکستان کا کوئی دوسرا ادارہ ہے تو وہ ریلوے ہے. اور جتنی اچھی فوج کمانڈ اینڈ کنٹرول میں چل رہی ہے, انشاءاللہ ریلوے چلے گی. ہم ہیڈ کوارٹر میں لاہور میں بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول بنا رہے ہیں. مدثر یہاں ایک بچہ ہے موجود, اور اس کو میں نے پرائم منسٹر کو کل بھی کہا کہ اس کو آپ تغمہ خدمت دیں گے. اس کا بلڈ تھا اور یہ ریلوے میں, اور اس نے فری ہمیں ٹریکر دیے ہیں جی. گھر بیٹھ کے آپ 10 مارچ مدثر 10 فروری کو پرائم منسٹر اس کی اوپننگ کریں گے جی. اور یہ کراچی کے ڈی ایس نئے آئے ہیں, اور مجھے یہ ملے تھے جب آئے. میں نے انہیں آج ہی یہ کہا کہ دیکھیں ڈیلیور کرنا کمال ہے. آپ آکسفورڈ سے پڑھے ہوں, ایسیکس سے, سیسکس سے, کولمبیا سے, نیو یارک سے, برکلے سے, ہارورڈ سے, رزلٹ وہ ہوتا ہے جو زمین پہ نظر آتا ہے. تھیوری اینڈ پریکٹیکل, تھیوریٹیکلی آدمی بے شک کتنا ہی اپ گریڈ کیوں نہ ہو, پر عوام ریلوے کی ایک ایک بات مجھے ٹیکس کرتی ہے جی. اگر آپ میرا آج کا ٹیکس دیکھیں تو اب تو ہمارا یہ کیا کہتے ہیں ٹریکٹرز جو ہیں 10 فروری سے شروع ہو جائیں گے. آپ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے, میں بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ کس انجن کی کہاں کیا پوزیشن ہے. ہم نے 10 لاکھ لیٹر ان 4 مہینوں میں آئل کا بچایا جی. اور ہم نے آپ کو 4 قسم کی ٹکٹیں دے رہے ہیں جی. سب سے سستی ٹکٹ کی 3 ٹرینیں ہیں 1350 روپے کی, پھر ہماری 1800 روپے کی, پھر 6000 کی, اور اس کی ابھی میں قیمت نہیں بتانا چاہتا, ایک دم شور پڑ جائے گا ملک کا. اور آج میں دوپہر کو 5 سٹار ہوٹلوں سے میٹنگ کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں ٹینڈر کرنا پڑتا ہے, میرٹ ہونا چاہیے. ساری قوم دعا کرے کہ میری زندگی میں 2 میرے زندگی کے مشن ہیں. پہلے میں نے ان ریلوے والوں کی, سب سے میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, میں بات چھپا نہیں سکتا. پتہ نہیں میرے اندر کیا ہو چکا ہے, اس عمر کے حصے میں آ کے میرے اندر ایک ایسی بات آ گئی ہے میں روک نہیں سکتا. 12-14 سال پہلے میں نے ان کی منت کی تھی کہ یار خدا کے واسطے میڈیم سپیڈ پہ چلے جاؤ, کمال ہو جاتا ہے اس ملک میں. لیکن میں ظاہر ہے ریلوے کو ساتھ لے کے چلنا. اب میں جب آیا تو ML1 بھی جو ہے وہ براڈ گیج پہ ہے, لیکن کل میرے پاس ایک بہت بڑی فورن کمپنی آئی, اس نے کہا سندھی سن لیں کہ میں سندھ کی ریلوے میں جال بچھا دوں گا. اور میں منجو دھاروں کے لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں, سکھر کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں. یہ بڑی ہی ناقص ٹرینیں ہیں. ہم پرانی ٹرینوں کو لے کے چل رہے ہیں. ٹینڈر کے نئی پیسنجر ٹرینیں آتی اور فریٹ ٹرینیں آتی, پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. میں اس میں ملوث نہیں. منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ٹھیکیدار بن جائے اور کمیشن ایجنٹ بن جائے. کوئی پلاننگ نہیں ہوئی 70 سالہ میں. لوکوموٹیو آ گئے تو پیسنجر نے کوچز نہیں ہیں, لوکوموٹیو کھڑے ہیں اور ہمارے پاس فریٹ ٹرینیں نہیں ہیں, فریٹ کی کوچز. سو ہم کمیشن خور لوگ تھے. 10 سال اس ملک میں کمیشن خوروں کا ہیڈ کوارٹر بنا رہا جی. 68-68 کروڑ روپے میں لوکوموٹیو لیے ہم نے, اور جس کے 4 آ کے کھڑے ہو گئے. ہم نے مینٹین, پاکستان ریلوے میزائل بنا سکتا ہے جی, دور مار میزائل بنا سکتا ہے, اتنی اس میں صلاحیت ہے. میرا یہ سوچ ہے کہ پاکستان ریلوے چلے گی تو پاکستان کی معیشت چلے گی. جتنا مرضی زور لگا لیں سی پیک والے. سڑک کا کیا ہے جی, یہ مٹی ہے, یہ ریت ہے, وہ بجری ہے, وہ کوئی اور کٹھا کرو, ٹریکٹر پھیرو, سڑک بن جاتی ہے. ایک تار کو لینی پڑتی ہے, وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہمیں اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ رسال پور میں بیسٹ دنیا کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے, لیکن ہم نے کوئی لوکوموٹیو نہیں بنا سکے جی. یہ میرے سے بھی پہلے کی فیکٹری لگی ہے, کیریج فیکٹری راولپنڈی میں. ہم ایکسپورٹ کرتے تھے جی, ہماری ویگنیں جاتی تھی سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں. ہمارا